سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہیں جس میں ہماری پاپولیشن کے جو ڈیموگرافکس ہیں اس میں یوتھ بلج یعنی یوتھفل پاپولیشن وہ کافی زیادہ ہے۔ تقریباً اندازے کے مطابق یہ 67% ہماری ٹوٹل پاپولیشن کے ہیں اور ہر 3 میں سے 2 افراد کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ ان کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں ان کو انگیج رکھنے کے لیے تاکہ وہ ایسی ٹینڈنسیز کے عادی نہ بن جائیں جو بعد میں اس ملک کا اثاثہ بننے کے بجائے ایک لائبلٹی جو ہے وہ بن جائیں، اور ان کو کنسسٹنٹلی جو ہے ایسے مواقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ انگیج رہے اسٹیٹ کے ساتھ نیشن بلڈنگ کے پروسیس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب رانا مشہود صاحب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو بھی جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے یوتھ انیشیٹوز کے حوالے سے۔ ایک تو پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پرابلم جو ہے وہ اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہی فیکٹر کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے ایمرجنگ اسٹیٹ ہے جس کے اندر جو ہے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یوتھ بلج کا ہے۔ اور آبویسلی گورنمنٹ کے انیشیٹوز بھی ہوں گے، لیکن ان لارجر کانٹیکسٹ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ انیشیٹوز ہیں کیا۔ سو فرسٹ آف آل تو مجھے یہ بتائیں کہ مینڈیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بتائیں، اینڈ دین سیکنڈلی کہ کون سے ایسی انیشیٹوز ہیں جس میں ہماری یوتھ پول جو ہے وہ انگیج ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر مجھے بلایا۔ دیکھیں، ایک ہسٹری ہے، کچھ سیاسی جماعتیں صرف نعرے مارتی ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو کام کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو آج کے پرائم منسٹر شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی پنجاب یوتھ پالیسی بیک ان 2011 دی تھی، اور اس یوتھ پالیسی کے جو پرنسپلز آف پالیسی تھے اس کے اندر جو چیزیں نکل کر آئیں کہ یوتھ کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، یوتھ کو ایک پازیٹو طریقے سے انگیج کرنا ہے، یوتھ کو امپاور کرنا ہے، یوتھ کو ایک جو ہے پلیٹ فارم دینا ہے، اور وہیں سے پھر لیپ ٹاپس جو بچوں کو دینے شروع کیے، جو اسکالرشپس دینے شروع کیے، جو دانش سکولز جو ہے پنجاب میں بنانے شروع کیے، جو سافٹ لونز دینے شروع کیے، اور جب 2013 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بنے تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو لانچ کیا گیا وفاق کی سطح پہ، جی بالکل، اور لیپ ٹاپس پاکستان کی سطح پر دینے شروع کیے۔ اب پاکستان کا ایشو ہے کیا؟ پاکستان کی آج 64% آبادی یوتھ کے اوپر ہے۔ اس یوتھ کے جو ایشوز ہیں وہ ایجوکیشن سے لے کے ان کو کیا سٹریم ہے جس میں آگے لے کے جانا ہے، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، چاہے آرٹس اینڈ کلچر ہے، کہاں پہ یہ بچے اور بچیاں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر ہماری یوتھ کے اندر نا ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہمارے دین میں کہا گیا القاسب حبیب اللہ کے اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا سب سے افضل ہے، تو ہمارے بچے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن، جو ہاسپٹیلٹی، تو گورنمنٹ کا جس طرح چائنا کے اندر ایک لوبان ورک شاپ کے وہاں پہ سنگل چائلڈ پالیسی، اس میں بچے ناز و نیم میں پلے ہوئے لیکن ان کو وہ لے کر جاتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف۔ جرمنی کے فاخا شولیز دیکھ لیں، پوری دنیا کا ماڈل اٹھا کے دیکھیں، 50-60% سے زیادہ بچے مہذب معاشروں میں بھی ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے۔ تو پاکستان کے اندر ہم نے سب سے بڑی سٹریم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی۔ جب شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تو پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بچوں کو لے کے۔ ایگری ود دیٹ۔ اصل میں میرا سوال بھی اسی طرف تھا کہ جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی پروپورشن دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ فائنینشیل ریزنز نظر آتی ہیں، اور پیرنٹس ہمیشہ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کے ذریعے پڑھائی بھی کریں اور کچھ کما کے بھی جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو یہ جو 2.25 کروڑ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول کی جو ہے بات ہوتی ہے، اور آپ سے پہلے یہاں پر فیڈرل منسٹر جو اسٹیٹ ہیں فار ایجوکیشن انہوں نے بھی یہی گفتگو کی اور آپ کے پروگرام کو اپنے پروگرام سے جو ہے وہ لنک کیا۔ تو آئی بیسیکلی وانٹڈ ٹو نو کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تو بات کرتے ہیں، اس کا کوانٹم کیا ہے، ہم کتنے ایبزارب جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر میں نے جس طرح کہا کہ آپ ایک سٹریم کو شروع کرتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پالیسی آتی ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ یہ وہی پنجاب، جب میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب تھا، جب شہباز صاحب جو ہیں چیف منسٹر پنجاب تھے، تو اس پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں
ورلڈ ایجوکیشن فورم میں کہا گیا کہ دنیا کے 5 ایمرجنگ ماڈلز میں سے جو سکسیسفل ماڈلز ہیں، پنجاب کے ایجوکیشن کا ماڈل ون آف دیم ہے. نمبر 2، ہم 2018 کے اندر 5 سے 9 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں کو سکولز میں لے آئے تھے، اور ایک اسٹڈی سٹریم تھی کہ اس کے بعد جو 16 سال کی عمر تک کے جو سکول سے باہر تھے ان کو لا رہے تھے. ہم بھٹے پہ کام کرنے والے بچے بچیوں سے لے کے ریسٹورینٹس پہ کام کرنے والے بچے بچیاں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے بچے بچی کو سکول میں لا رہے تھے. اس کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ پنجاب تینجین یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سٹریم شروع کی کہ اپنے بچے بچیوں کو اس طرف لے کے جائیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ جو درمیان میں گیپ آیا، جو ایک دوسری حکومت آئی، اس نے ہمارے اسکالرشپس بند کر دیے، اس نے جو یونیورسٹیز کو گرانٹس دی جاتی تھیں، جو ہمارے دانش اسکولوں کو پیسے جاتے تھے، جو اسکالرشپس میں جاتے تھے، جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا گیا تھا، ان کے پیسے بند کر دیے. وہاں سے پھر زوال تو آنا ہی تھا. وہ پنجاب جس کے بارے میں اکانومسٹ لکھتا ہے کہ پنجاب کے ایجوکیشن ماڈل کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں، ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ ہے. آج ہم 2.5 کروڑ بچوں کی آؤٹ آف اسکول کی بات کر رہے ہیں. آج ہم نے ہار نہیں ماننی. ہم نے یہ بچے بچیاں پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کو پازیٹیولی انگیج کر کے واپس لے کر آنا ہے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم ایجوکیشن کے اوپر دوبارہ ہم نے، یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے آتے ہی ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا تمام صوبوں کو لا کے. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے گرل ایجوکیشن کے اوپر، گرل امپاورمنٹ کے اوپر OIC کے 46 ملکوں کو بلا کے قرارداد منظور کرائی اور اس پر کام ہو رہا ہے. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ سپورٹس ہے، ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، آج نیفٹیک کے ذریعے ٹیفٹاز کے ساتھ مل کے ہم تاریخ کا سب سے بڑا پیکج لے کر آئے ہیں، جس میں ہم اپنے بچے بچیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہاسپٹیلٹی سروسز، ٹورزم سروسز، ان کی ٹریننگز دلوا رہے ہیں، IT کے اندر ٹریننگز دلوا رہے ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں. اس سال ہم نے اللہ کے فضل سے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 15 لاکھ بچے اور بچیاں پاکستان کے، چاہے وہ وائٹ کالر ہے، چاہے وہ بلو کالر ہے، چاہے وہ گرے کالر ہے، میننگ دیر بائے کہ چاہے وہ ڈرائیور ہے، چاہے وہ کارپینٹر ہے، چاہے وہ پلمبر ہے، چاہے وہ الیکٹریشین ہے، چاہے وہ نرس ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ہر فیلڈ میں ہم 15 لاکھ بچے بچیوں کو پاکستان سے باہر جابز دلوائیں گے. اور اس کے لیے ٹریننگ کا ایک بہت بڑا ماڈیول بنایا گیا ہے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نرسنگ اس وقت دنیا میں مانگ ہے. ہم نرسنگ کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس کی جو ہے کام کر رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی بچیوں کو جو ہے باہر جو مطلب میڈیکل کیئر گیورز ہوتے ہیں، ان کی ہم ہیلتھ کیئر گیورز، ان کی ایک بہت بڑی سٹریم پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بچے بچیوں کو ہر فیلڈ میں، IT $25 بلین کی انڈسٹری جب ہم آئے تھے تو $2.5 بلین کی تھی. ہم اسٹڈی گروتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو وی آر ورکنگ، بٹ کنٹینیوٹی آف پالیسیز از ویری مچ. کنٹینیوٹی آف پالیسی اور امپلیمنٹیشن آف پالیسی جو ہے دو بڑے چیلنجز. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واقعی تو آپ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی جو ڈفرینسز ہے اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز کے درمیان میں، اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، جو آپ نے پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے، obviously وہ انکریجنگ ہے، اور کنسسٹنسی ہے آف پالیسی obviously وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے وہ بہت ضروری ہے. لیکن واٹ آئی تھنک از مور امپورٹنٹ از ہمیں ایک کنسسٹنٹ پرابلم آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے جب ہم لارجر ٹریجیکٹری میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ریس اگینسٹ ٹائم ہے، کیونکہ پاپولیشن آؤٹ برسٹ بھی ہے، نئی جنریشن بھی ہے، اور یوتھ بلج بھی ہے. تو ہمارے پیریفرل ایریاز جو ہیں پرٹیکولرلی جو KP کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہیں، وہاں پر ایک پرابلم ہے. اور اگر کوانٹم کے لحاظ سے دیکھیں بھی تو لارجر جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ KP کے اندر زیادہ نظر آتی ہیں. وہاں پر رجحانات جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کے حوالے سے، اور بلوچستان میں بھی یہی پرابلم ہے. تو آپ نے جو ماڈلز بتائے، جو گورننس سسٹم بتایا، obviously یو کیم فرام پنجاب اینڈ اب فیڈرل لیول پہ آئے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ یہ انیشیٹوز پیریفریز میں کیسے اڈاپٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اگین کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. وی ور دا ونس جو لیپ ٹاپس کو لے کے پورے پاکستان میں گئے. وی آر دا ونس جو دانش اسکول اتھارٹی جو پنجاب تھی اس کو پاکستان دانش اتھارٹی بنا کے پورے پاکستان کے اندر دانش اسکولز کا جال بچھا رہے ہیں. جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا، جس سے وہ بچے بچیاں جن میں ٹیلنٹ ہے، جن میں پڑھنے کا جو ہے ایک جذبہ ہے، ان کو ہم فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں. اب ہم نے اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا کے پاکستان کے تمام بچوں کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں.
ہم سافٹ لونز پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے ذریعے ان تمام علاقوں کے اندر ان بچے بچیوں کو اپنی زندگیاں بنانے کا موقع دے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کام ہم تو کر رہے ہیں, ہم پنجاب میں ہم تھے, پنجاب میں کر رہے تھے, وفاق میں آئے ہم کر رہے ہیں, کے پی کے میں کیوں نہیں وہاں کی حکومتیں لیپ ٹاپس دیتی, وہ کیوں نہیں وہاں پہ اسکالرشپس دیتی, کیوں نہیں وہاں پہ دانش اسکولز جیسے ادارے لے کر آتی. تو ہم تو کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان, یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی پنجاب کی ترقی نہیں ہے, پاکستان کی ترقی تمام صوبوں کی ترقی میں پاکستان کی ترقی لیکن ہے. کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو نان پولیٹیکلی دیکھیں, شاید اتنا شعور نہیں ہے ان علاقوں کے اندر کہ وہ پولیٹیکل جو ہے پروسیسز کو سمجھ سکیں. ان کے لیے تو پاکستان کی حکومت پہلے بھی پاکستان کی حکومت تھی, آج بھی حکومت پاکستان کی حکومت ہے. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جس طرح لوگوں کو انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں, وہ اوور آل سسٹم کو جیپرڈائز کر کے جو ہے انڈاکٹرینیشن جو ہے وہ کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیانڈ پالیٹکس سوچ کر جو ہے یہ کام جو ہے وہ ہونے چاہیے؟ اس میں ہم نے کہاں پالیٹکس کی ہے. ہم جب لیپ ٹاپ دیتے ہیں ہم کو یہ کہتے ہیں کہ نون کو ووٹ دو, ہم جس کو اسکالرشپ دیتے ہیں, جس کو لون دیتے ہیں, ہم یہ کہہ کے دیتے ہیں, ہم تو میرٹ پہ دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے مریم نواز ہوں, ہم میرٹ پر دیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کوئی ایک مثال دے دیں یہ لاکھوں لیپ ٹاپ گئے, یہ لاکھوں لونز گئے, یہ لاکھوں اسکالرشپس گئے, کوئی ایک بچہ کہہ دے کہ اس کو پولیٹیکل جو ہے اس کے ایفیلیشن کے اوپر دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں اپنی زندگی بناؤ, کیونکہ تمہاری زندگی کے اندر پاکستان کی زندگی ہے, تمہاری خوشحالی کے اندر تمہارے علاقے کی خوشحالی, تمہارے خاندان کی خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی ہے. تو ہم کام جو کرتے ہیں اکراس پاکستان کرتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہم اپنے پروجیکٹس کو مزید بڑھا رہے ہیں. ہم خالی آپ سے ایجوکیشن کی بات ہوئی, آئی ٹی کی بات ہوئی, کہاں پر ہم نے کہا کہ پی ایم ایل این کے لوگ آئے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بچے بچیاں جن میں میرٹ ہے, ہم اسکالرشپ جو ہے دیتے ہیں میرٹ پہ دیتے ہیں, ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں ایک میرٹ پر دیتے ہیں. تو اس کے اندر اور اگلی چیز, اب کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. اللہ کے فضل سے بلوچستان سے ہم نے شروع کیا. بلوچستان جو کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ, وہاں پہ 25,000 سے زیادہ بچے بچیوں نے ٹرائلز دیے. سندھ میں گئے ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں. پنجاب میں ہے, پنجاب سے کے پی کے میں جا رہے ہیں, کے پی کے سے گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر. تو ہم تو ٹیلنٹ, چاہے وہ ایجوکیشن کا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ آپ کا ٹیلنٹ آرٹس اینڈ کے اندر ہے, سائنس کے اندر ہے, چاہے وہ سپورٹس کے اندر ہے, چاہے آئی ٹی کے اندر ہے, ہم تو آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دے رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں 2 ہفتے خود کے پی کے میں رہا, میں پورا پاکستان پھرا, بلوچستان گیا. ہمارا نوجوان مستقبل چاہتا ہے. ہمارا نوجوان وہ جب آپ اس کو ایک پراپر پلیٹ فارم نہیں دیتے, جب آپ اس کو ایک حوصلہ نہیں دیتے, جب آپ اس کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرتے, تو پھر اس نے کیا کرنا ہے, پھر اس نے اپنے دل کی بڑھاس ہی نکالنی ہے نا. تو ہم لوگ آج پاکستان کو اکٹھا چلانے کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کو پازیٹیولی انگیج کر کے ایک پروڈکٹیو امپلائمنٹ جو ہے ہم اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پروڈکٹیو امپلائمنٹ کی آپ نے بات کی, اور یہی میرا اگلا سوال بھی تھا, کیا ہم یہ برین ڈرین روک سکیں گے جو اس ملک سے جو ہے وہ شروع ہے؟ اچھا, میں آپ کی نا معذرت کے ساتھ, یہ جو ہم کہتے ہیں نا برین ڈرین, جو نوجوان ہے اس کو باہر جانا چاہیے. نہیں وہ ٹھیک ہے, سرکمسٹانسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر ہم اپنا کمپیرزن دوسرے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں برین ڈرین کے حوالے سے, دس از جسٹ اے کوشچن. ایک پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ باہر جانا چاہیے, ہم سارے سمجھتے ہیں باہر جانا چاہیے, لیکن کن حالات میں جانا چاہیے, دیٹس دا مین کوشچن. دیکھیں, چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنا جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ملک تھا. چائنیز نے کیا کیا کہ ان میں کمٹمنٹ تھی, انہوں نے ایگریسولی اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں, دنیا کے ممالک میں بھیجا. اور یہ جب واپس آئے تو جو آج کا چائنا نظر آتا ہے, اس کو کھڑے کرنے والے وہ نوجوان بچے اور بچیاں تھے جو پوری دنیا میں گئے, جو بیسٹ پریکٹسز تھی وہ لے کر اپنے ملک میں آئے. ہمارا مسئلہ ہمارے بچوں کا باہر جانا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کماتے ہیں, جو لوگ اس ملک سے کماتے ہیں, وہ اس ملک سے پیسہ اٹھا کے باہر جاتے ہیں. کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہے کہ یہ پیسہ تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا, یہ پیسہ تمہیں پاکستان نے دیا تھا. تم یہاں سے جو پیسہ لے کے باہر جا رہے ہو اور وہاں پہ جا کے سیکنڈ ریٹ سٹیزنز بن رہے ہو. پاکستان کے اندر جس سے تم کما کے نکلے, تو آج وقت ہے اسی پاکستان کو پے بیک کرنے کا. ہم لوگ تو, میں تو 15 لاکھ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر سال منیمم بچے بچیاں بھیجنے ہیں, کیونکہ یہ بچے بچیاں جائیں گے,
یہ پاکستان کا اثاثہ بنیں گے, یہ پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجیں گے. آج پاکستان کی ریمیٹنسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ان بچے بچیوں کو پازیٹیولی انگیج کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ ایک اور انیشیٹو کا لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جس بچے بچی کو باہر کا ورک پرمٹ ملتا ہے عزت کے ساتھ, اس کو 10 لاکھ تک ہم قرض دیں گے انٹرسٹ فری, تاکہ وہ ٹکٹ بھی لے سکے, وہ وہاں کا 2 ماہ کا خرچہ بھی اٹھا سکے جب تک وہ ریگولرائز نہیں ہوتا, اور 2 ماہ کا خرچہ پیچھے اپنے گھر کا بھی, جو وہ اپنے زیور بیچتے ہیں, اپنے جانور بیچتے ہیں, تو ہم ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف ایڈجسٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو باہر جانے کی ایک سٹریم دے رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ ان بچوں کے جانے سے نہیں ہے, یہ ان میں کمٹمنٹ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہے جو اس ملک سے کماتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کوئی ملازم ہے. بزنس مین بہت کم باہر جا رہا ہے. ایک آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو اب ڈیٹاز آ رہے ہیں نا, $10 بلین پاکستان سے جو باہر گیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک سے کمایا اور اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. تو اللہ کا فضل ہے, یہ نوجوان پاکستان کا ہے, پاکستان کا فخر ہے. یہ باہر جائے گا, پاکستان کو ریمیٹنسز بھی بھیجے گا, اپنی زندگیاں بنائے گا, اور پاکستان کی ترقی میں یہ کل کے معمار ہیں پاکستان کے. بہت شکریہ رانا مشہود صاحب. یہ ڈسکشن کافی انٹرسٹنگ تھی اور سوالات تو اور بھی ہیں. اگلے پروگرامز میں بھی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ مدعو کریں گے اور اسپیسیفکس کے اوپر بات کریں گے کہ کون سے ایریاز کے لیے جو ہے وہ کون سے اسپیسیفک پروگرامز جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں, کیونکہ سوال پوچھے جاتے ہیں اور سوال اس حوالے سے پوچھے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو وہ ذرائع ابلاغ کے ان چینل سے ہی کٹے ہوئے ہیں جس سے پتہ لگے کہ گورنمنٹ کی انیشیٹوز کیا ہیں اور کس طرح وہ اس میں پازیٹیولی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی اور آپ نے رانا مشہود صاحب کی جو ان کا ایک ویژن ہے اس حوالے سے کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس ٹائم پر ان ٹرمز آف یوتھ انگیجمنٹ, obviously ٹائم اس میں لگے گا اور کنسسٹنسی جیسے انہوں نے کہا, اور پہلے پروگرامز میں بھی پالیسی فریم ورک کے اندر یہی جو ہے وہ سوال اور جواب کے اندر جو پیٹرن نظر آیا ہے کہ وی ریکوائر کنسسٹنسی اور وی ریکوائر امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی. دیکھتے رہیے گا بورڈر ٹاکس.